حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام السجاد: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والكسبة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة. سواء بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، زیادہ وقت نہ لے کر آج کی گفتگو جو اس وقت ضرورت ہے، ہر نوجوان اس تلاش میں لگا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے روزگار مل جائے، رزق و روزی میں ہماری برکت ہو جائے. تو آج جو چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں رزق کے سلسلے میں بتائی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اہل بیت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور ان کا قول ہمیشہ صادق و سچا ہوتا ہے، تو یہ پریشانی ہمارے درمیان سے دور ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الکسل. پروردگار، ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں سستی سے. سستی بہت بری چیز ہے، ہر کام میں رکاوٹ کا سبب سستی بن جاتی ہے. والفشل، اور کمزوری سے پناہ چاہتے ہیں. والہم، اور غم و اندوہ سے پناہ چاہتے ہیں. والجبن، اور بزدلی سے پناہ چاہتے ہیں. انسان بزدل ہوتا ہے تو پھر کوئی کسی چیز میں کوشش نہیں کرتا ہے. والبخل، پروردگار ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں بخل سے. والغفلت، اور غفلت سے. والقسوت، اور دل کی سختی سے پناہ چاہتے ہیں، میرا دل سخت نہ ہو. والذلت، اور ذلت سے پناہ چاہتے ہیں. والمسکنت، اور مسکینی سے پناہ چاہتے ہیں. والفقر، اور فقیری سے پناہ چاہتے ہیں. والفاقت، اور فاقے سے پناہ چاہتے ہیں. یہ امام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں اگر تمہیں ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہے اور کسی چیز کو پانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، انشاءاللہ مشکلات دور ہوں گی. جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں: الفقر الموت الاکبر. فقیری بہت بڑی موت ہے، فقیری بہت بڑی موت ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں: البخل عار. بخل ننگ ہے، ننگ ہے. والجبن منقصۃ، اور بزدلی انسان کی نقص ہے. والفقر یخرس الفتن عن حجتہ. فقیری ہوش مند انسان کو گونگا بنا دیتی ہے دلیل پیش کرنے میں. ایک فقیر انسان جب عمرا کے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان کوئی اچھی چیز بتانا چاہتا ہے تو لوگ اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں، گونگا بنا دیتے ہیں اسے، وہ گونگا ہے، فقیری. اب دیکھیں: والمقل غریب فی بلدتہ. اور یہ فقیر انسان اپنے ہی شہر میں غریب ہوتا ہے. یعنی فقر اتنی بری چیز ہے، اپنے ہی شہر میں انسان غریب ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات محمد حنفیہ سے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اخاف علیک الفقر. اے میرے بیٹے، میں تجھ سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں تجھے فقر نہ آ جائے، فقیری نہ آ جائے. فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ.
من ہو اس فقر سے. فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ، اس لیے کہ فقر دین کو کمزور بنا دیتا ہے، دین میں نقص پیدا کر دیتا ہے. مَدْحَشَةٌ لِلْعَقْلِ، اور یہ فقر و فاقہ عقل کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے. ہر وقت انسان عقل ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے، کبھی چوری کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف. یہ فقر کی وجہ سے اتنی بری چیز ہے فقر. داعیۃ للمبتع، اور فقر لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، کس لیے؟ دشمنی پر. انسان دشمن ہو جاتا ہے. فقیر انسان، فقیر کے بھی لوگ دشمن ہوتے ہیں، اور فقیر انسان مالدار کا دشمن ہو جاتا ہے. ہر وقت اعتراض کرتا ہے، اس کے پاس یہاں سے پیسہ آ گیا، وہاں سے پیسہ آ گیا، یہاں سے یہ کیا ہوگا، وہاں سے وہ کیا ہوگا، یہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ، اب یہ تنبیہ کر رہے ہیں مولا کائنات مالدار افراد کو. جب مالدار انسان بخیل ہو جاتا ہے، بے معروف ہی، اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کو خرچ کرنے میں بخیل ہو جاتا ہے، با الفقیر، تو یہ فقیر انسان بیچ دیتا ہے آخرتہ، اپنی آخرت کو، بالدنیا، دنیا کے لیے، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ فقیر انسان اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے. اب یہ فقیر انسان جو گناہ کر رہا ہے، آخرت کو بیچ رہا ہے، دنیا کے اوپر سبب کون بنا؟ وہ مالدار انسان. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مالدار انسان بھی اس کی آخرت کے بکنے میں شامل ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی برابر کا گناہ ہے. چونکہ رسول نے فرمایا ہے عمرہ کے مال میں غربا کا حق ہوتا ہے، لہٰذا اس حق کو ادا کیا جائے. سب بات بھیجے محمد وآل محمد. ابھی پہلے فقر کی مذمت سن لیجیے، اس کے بعد اس کو دور ہونے کا طریقہ جو معصوم نے بتایا وہ پیش کرتا ہوں. پھر رسول فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیر انسان کافر ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے، کسی مذہب میں چلا جائے، فقر کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں انا من الذنوب ذنوبا، بے شک گناہوں میں گناہ، لا یکفرها صلاۃ ولا صدقۃ، گناہوں میں سے کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا کفارہ نہ تو نماز ہو سکتی ہے اور نہ صدقہ ہو سکتا ہے. قیلا، سوال کیا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فما یکفرها، تو ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے جس کا کفارہ نہ نماز ہے نہ صدقہ ہے، تو پھر ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ قیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، پھر رسول اللہ نے فرمایا قال الہموم فی طلب المعیشہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان رزق و روزی کی طلب میں جو سختیاں برداشت کرتا ہے وہ سختیاں ان گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے انسان جو تلاش کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو وہ گناہ جس کا کفارہ نہ نماز ہو سکتی ہے نہ صدقہ ہو سکتا ہے، ایسے گناہوں کا کفارہ یہ طلب رزق و روزگار ہے. انسان اگر روزی کے لیے نکلتا ہے تو ایسے گناہوں کے لیے یہ نکلنا اس کے لیے کفارہ ہوگا. پھر فقر کو دور کیسے کیا جائے؟ اصل مقصد جو نوجوانوں تک پہنچانا ہے، انسان کو جیسا کہ امام نے فرمایا سستی سے دور ہونا چاہیے. پانچویں امام فرماتے ہیں ایاکا والکسل، بچو سستی سے، کاہلی سے، والزجر، اور بے ہمتی سے، ہے نا، بے ہمتی سے بچو، ہمت نہ ہارو کسی چیز میں. فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اس لیے کہ یہ سستی اور بے ہمتی ہر برائی کی جڑ ہے. اگر انسان سستی کرتا ہے، سستی کرے نماز میں، نماز قضا ہو جائے گی، سستی کرے روزہ رکھنے میں، روزہ چھوٹ جائے گا، سستی کرے والدین کی اطاعت میں، گنہگار ہو جائے گا. تمام گناہوں کی جڑ یہ سستی ہے، کاہلی ہے. من کسلا لم یؤد حقا، جو بھی سستی کرے گا وہ حق کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے. نہ نماز کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ روزے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ حج کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ زوجہ کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ معاشرے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اگر اس کے اندر سستی ہے.
پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں ایاک والکسل، بچو سستی سے، والزجر اور ہمت ہارنے سے، فإنہما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخرہ، سستی سے اور بے ہمتی سے بچو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو تمہیں دنیا میں ملنے والی ہیں اور جو تمہیں آخرت میں ملنے والی ہیں، ان دونوں چیز سے دور کر دیتی ہے، یہ سستی اور بے ہمتی، اس سے بچو۔ امام فرماتے ہیں سستی سے بچو تو رزق میں اضافہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، جیسا کہ ہر روز دعا پڑھتے ہیں قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، انسان کو دنیا میں بھی نیکی چاہیے اور آخرت میں بھی نیکی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اب فقر کیسے دور ہو جائے، تو خود اللہ نے بتایا ہے توکل کرو اللہ پہ، بھروسہ کرو اللہ پر، اعتماد کرو اللہ پر، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، ہر امر کا پہنچانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بے شک اللہ ہر امر کو پہنچانے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک وقت معین کیا ہے اللہ نے، تقدیر معین کی ہے اللہ نے، اس سے بڑھ کر اسے نہیں ملے گا، نہ اس سے کم اسے ملے گا۔ انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پہ انسان بھروسہ کر رہا ہے تو یہ تنگ دستی، بے روزگاری انسان کی ختم ہو جائے گی۔ سب بات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تیسری چیز کیا ہے کہ روزی انسان کی فقر فاقہ تنگ دستی دور ہو جائے، ہجرت کرنا، جگہ کو بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جیسے کہ قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہی زمین اسے بہت سارے ٹھکانے مہیا کرتی ہے جب انسان ہجرت کرتا ہے، چاہے روزگار کے لیے کسی وسعۃ، اور اس انسان کے لیے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے رزق میں۔ ہجرت کرنا، یہاں نہیں کاروبار چل رہا ہے، دوسرے شہر میں جاؤ، دوسری جگہ جاؤ، دوسرے شہر کو اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ لیس بلد، کوئی شہر نہیں ہے بے احق بکا من بلدن، دوسرے شہر سے زیادہ حق رکھتا ہو، خیر البلاد، لیکن بہترین شہر وہ ہے ما حملکا، جو شہر تجھے تیرے بوجھ کو اٹھا لے، یعنی جہاں تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے وہ شہر تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہجرت کیجئے، اگر یہاں کاروبار نہیں چل رہا ہے دوسری جگہ جائیے، رزق و روزگار میں برکت ہوگی۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں رزق کے برکت کا سبب کیا ہوگا، فقیری کیسے دور ہوگی، الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، یعنی ظہر و عصر، مغرب و عشاء، انسان اگر یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے یزید فی الرزق، تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وتعقیب بعد الغداۃ، اور عشاء کی نماز کے بعد تعقیبات عشاء پڑھنا، جو کہ ہر روز پڑھتے ہیں، اس میں پورا کا پورا کیا ہے، رزق کے سلسلے، پروردگار ہمیں نہیں معلوم زمین میں میرا رزق ہے یا آسمان میں میرا رزق ہے یا دریا میں میرا رزق ہے، کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، تو اسباب مہیا کرتا ہے، تجھے پتا ہے کہاں ہے میرا رزق، تو اسباب مہیا کرتا ہے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد تعقیبات کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وبعد العصر، اور عصر کے بعد تعقیبات، اس میں بھی رزق کا تذکرہ ہے، یزید فی الرزق، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وصلۃ الرحم، صلہ رحم کرنے سے انسان کا فقر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحم کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو بھی ذی رحم ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ پھر اس کے بعد وکسر الفنا، یزید فی الرزق، جو گھر کا صحن ہے، سامنا ہے گھر کا حصہ، جو سامنے کا حصہ ہے، چاہے وہ روڈ ہی کیوں نہ ہو، گھر کے
سامنے کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے صاف رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معصوم فرمان۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر ان چیزوں میں سے کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، کتنی کمیاں ہیں۔ اگر ہم نے ان کمیوں کو دور کر لیا تو ہمارے اندر رزق میں کمی نہیں آ سکتی، فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ وَمُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اپنے برادر مومن کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ فقر و فاقہ دور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے تو پڑا رہتا ہے اسے، نہیں، کوشش کرو، اگر کہیں کام پہ لگوا سکتے ہو تو کام پہ لگوا دو، کہیں فون کے ذریعے اسے سیٹ کر سکتے ہو تو فون کے ذریعے اسے سیٹ کرو، کسی کے ذریعے اس کی مدد کرا سکتے ہو تو کرا دو، جس بھی اعتبار سے اپنے یہاں رکھ سکتے ہو اپنے یہاں رکھ لو، جس بھی اعتبار سے اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتے ہو کرو، تمہارا فقر دور ہوگا، تمہاری تنگدستی دور ہوگی۔ وَالْبُكُورُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، اور جاگنا صبح سویرے، نکلنا رزق کے طلب کے لیے صبح سویرے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان صبح سویرے رزق کے تلاش میں نکلتا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے بجے تک سوتے ہیں، کتنے بجے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والاستغفار، استغفار جو ہے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت گنہگار ہوں، کوئی راستہ بتائیے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، کا استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، مولا باغ نہیں ہے میرے پاس، کا استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، مولا میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، کا استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، مولا میرے پاس سب کچھ ہے، بیٹا نہیں ہے، کا استغفار کر۔ جب مولا نے کئی لوگوں کو یہی جواب دیا، استغفار کر استغفار کر استغفار کر، تو عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، مولا ہر سوال کا جواب صرف ایک آپ دے رہے ہیں، استغفار کر استغفار کر استغفار کر۔ تو مولا نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس کیا تم نے سورہ نوح میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے ہے، اگر تمہیں بخشش چاہیے ہے، اگر تمہیں اولاد چاہیے ہے، اگر تمہیں نہریں چاہیے ہے، اگر تمہیں جنت چاہیے ہے، اگر تمہیں بیٹا چاہیے ہے تو استغفار کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں ہاں مولا یہ پڑھا ہے میں نے سورہ نوح۔ تو استغفار انسان کے روزگار میں مدد کرتا ہے، فقر انسان کا دور ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان اس لیے کہا گیا ہے صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کہو، نماز کی تسبیحات عربہ جو پڑھتے ہیں تیسری چوتھی رکعت میں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو، نماز شروع کرو استغفار کرو۔ وقول الحق، جب بھی بولو حق بولو۔ اب ہمیں دیکھنا ہم کتنا حق بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، تبھی ہماری فقر و فاقہ دور ہوگا۔ وَإِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ، ہمارا فقر ہمارا فاقہ کب دور ہوگا؟ جب مؤذن اذان دے، معصوم بھائی اللہ اکبر کہیں تو صبح کے وقت ہمیں اپنی آنکھ کو کھول لینا چاہیے، چلا آنا چاہیے۔ اب اگر ہم آتے ہیں صبح میں یا ظہر میں یا عصر میں، جب بھی مؤذن جب بھی بلائے، کوئی بھی مؤذن جب بھی بلائے، آپ اس کی آواز پر لبیک کہیے، آپ کا فقر دور ہوگا، آپ کی تنگدستی دور ہوگی۔ وَتَرَكُ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ، اور جب آپ بیت الخلاء میں جائیے تو وہاں باتیں نہ کریے، اے ذرا سن لو، اے بیٹا یہ کر دو، نہیں، خاموش رہو، سر کو ڈھکو، آداب ہے اس کے بیت الخلاء میں جانے کے لیے۔ وَتَرَكُ الْحِرْصِ، حرص کو چھوڑو، تب تمہاری تنگدستی، یہ نہیں کہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے اللہ نے مجھے کیوں نہیں بنایا، یہ کہاں سے لا رہا ہے، وہ کہاں سے لا رہا ہے، یہ سب اس سے تنگدستی ہوگی۔ وَالشُّكْرُ الْمُنْعِمِ، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، جیسا کہ قرآن وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر نعمت کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، فقر و فاقہ و تنگدستی دور ہوگی۔ پھر اس کے بعد وَاجْتِنَابِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، فقر و فاقہ و تنگدستی کو دور کرتا ہے جھوٹی قسم۔ اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے یہاں تنگدستی آئے گی، فقیری آئے گی، لیکن اگر سچ بولتا ہے، سچی قسم کھاتا ہے تو اس کی تنگدستی دور ہوگی، فقیری دور ہوگی، جھوٹی قسم سے فقیری آئے گی۔ پھر اس کے بعد وَأَكَلُوا مَا يَسْقُطَ مِنَ الْخَانِ، اس پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا سب۔
اس غذا کو کھانا جو ہمارے دسترخوان پہ گر گئی ہے، یہ ہماری فقیری کو، لیکن ہم تو کھاتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں اور زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کے بعد اسی کو پلٹ بھی دیتے ہیں۔ اگر اس کو پلٹ کے عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کے جانور تک پہنچا دیتے ہیں تب تو صحیح، لیکن اگر اس کی توہین ہو گئی تو اللہ رزق دینے والا ہے، کوئی تو بھوکا مر رہا ہے، کوئی رزق کو برباد کر رہا ہے، تو پھر وہی اس قوم کا حال کہ سوکھی ہوئی روٹیاں بٹور کے پھر کھانا پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور آخری چیز، وَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 30 مرة، جو بھی اللہ کی تسبیح کرے ہر دن 30 مرتبہ، 30 سبحان اللہ ہے، جو بھی کہے 30 مرتبہ، دفع اللہ عز وجل عنہ 70 نوعا من البلاء، جو 30 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے 30 مرتبہ، تو اللہ اس کی 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرے گا، دفع کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان بلاؤں میں یہ تنگ دستی ایک بلا ہے، پھر امام فرماتے ہیں ان بلاؤں میں سے ایسرها الفقر، سب سے آسان جو ہے وہ فقر ہے، یعنی سب سے آسان بلا فقر ہے جو اللہ دور کر دے گا۔ اس سے کتنی بھی بڑی بڑی بلائیں ہو سکتا ہے انسان کے اوپر آنے والی ہوں، تمام بلاؤں کو اللہ دور کرتا ہے۔ 30 مرتبہ سبحان اللہ، اب کوئی انسان 30 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام 70 قسم کی بلائیں اللہ دور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نکلے ہوں، کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو سکتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہوں، کھانا ہمارے گلے میں اٹکنے والا ہو سکتا ہے ہم پانی پی رہے ہو سکتا ہے یہ پانی ہمارے گلے میں اٹک جائے، ناک میں پہنچ جائے، سر دماغ تک پہنچ جائے، کسی وجہ سے کوئی نقصان، تمام 70 قسم کی بلائیں جو ہے اللہ 30 مرتبہ سے سبحان اللہ، کئی منٹ لگتا ہے 30 مرتبہ سبحان اللہ، 70 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے۔ اور سب سے آسان جو ہے فقر و فاقے اور تنگدستی کو اللہ دور کرتا ہے۔ یعنی انسان کو اگر تنگدستی کو دور کرنا ہے، فقیری کو دور کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد کوئی انسان پھر یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہم فقیر ہیں، ہم تنگ دست ہیں۔ اگر انسان عمل کر لے اللہ پہ اور اہل بیت پہ اعتقاد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ان کی باتوں پہ، تو انسان کی زندگی آسان زندگی ہو جائے گی۔ ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ سیرت معصومین پر انسان عمل کر لے، وہ راہ نجات ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس میرے عزیزوں، تو جنہوں نے جس خاندان نے انسان کے رزق و روزگار کھانے کے لیے، یہ رزق مادی کے لیے اتنے طریقے بتائے ہیں، اسی خاندان پر کیا ظلم ہوا ہے؟ اس کے آب و دانے کو روک دیا گیا، 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اگر ظلم یہاں تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن یہاں ظلم تمام نہیں کیا کہ اہل حرم کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو، اصحاب امام حسین کو، اس کے بعد جو ہے ظلم تمام ہوا، نہیں، ظلم بڑھتا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا، اور زندان میں کھانا اتنا کم آتا تھا، پانی اتنا کم آتا تھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو امام سجاد نے سوال کیا، اے پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ تو شہزادی نے جواب دیا، اے میرے لال سید سجاد، کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کے کھانے کو بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں زندان میں ڈال دیا گیا۔ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کبھی بھائی کے پاس آ کے سوال کرتی ہے، بھیا سجاد یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ پرندوں کو دیکھ کے جو سوال کرتی، اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ سے سوال کر لیا، اے بھیا سجاد ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ سید سجاد نے سر جھکا لیا۔ آزاداروں کبھی سکینہ سوال کرتی ہے، اے بھیا سید سجاد پیاس کی حد کیا ہوتی ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، اے بہن سکینہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس
کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمنے لگتی ہے۔ اے بھیا سید سجاد اور کیا ہوتا ہے؟ اے بہن سکینہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ اے بھیا سید سجاد پیاس کی اور حد کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ جب پیاس اور شدید ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے دھواں ہو جاتا ہے، اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اے بھیا سید سجاد اور کیا حد ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ جب پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بدن کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے بھیا سید سجاد اور حد کیا ہے؟ اے بہن سکینہ جب گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو ہڈیوں کے بجنے کی آواز آنے لگتی، بس سکینہ تڑپ کے کہتی اے بھیا سید سجاد اب تمہاری بہن سکینہ کا یہی ہو